Watch till the end for a special surprise. قدیم صحرا کے گاؤں اونچے اونچے پہاڑوں کے بیچ بسے ایک دور دراز علاقے میں احمد اور بلال دو لڑکے نئی مہم جوئی کی تلاش میں رہتے تھے۔ گاؤں کی وادی الگول یعنی بزرگوں کے مطابق بھوتوں کی وادی کے اندھیرے میں چھپا ایک خزانہ تھا جو برسوں پہلے مسافروں نے چھپا دیا تھا۔ سونے کے سکے، چمکتے ہوئے جوہرات اور پراسرار اشیاء کی کہانیوں نے ہمیشہ گاؤں کے بچوں کی تخیل کو تحریک دی، مگر یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ وادی اسیب زدہ ہے اور یہاں جانے والے واپس نہیں آتے۔ شام مدھم پڑ رہی تھی اور سائے لمبے ہو رہے تھے۔ احمد اور بلال گاؤں کے کنارے کھڑے ایک دوسرے کو پرعزم نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آج رات وہ خزانے کی تلاش میں Down the valley path we stride, chasing dreams we cannot hide. Dangers call from far away, but fearless hearts lead us astray. Down the valley path we stride, chasing dreams we cannot hide. Dangers call from far away, but fearless hearts lead us astray. Down the valley path we stride, chasing dreams we cannot hide. Dangers call from far away, but fearless hearts lead us astray. نکلنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت نمودار ہوئی۔ اس کے چہرے پر عمر کے نقوش تھے، مگر آنکھوں میں ایک غیر معمولی چمک تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا اور پریشان کن لہجے میں "او بچوں"، اس نے تنبیہ کی کہ یہ وادی زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، جو یہاں گئے ہیں وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، "ہمیں خوف نہیں ہے دادی، ہم مضبوط ہیں اور احتیاط کریں گے۔" بوڑھی عورت نے گہری سانس لیتے ہوئے ان کی جانب دیکھا اور کہا، "وادی صرف جسمانی طاقت نہیں آزماتی بلکہ حوصلہ اور عقل کا بھی امتحان لیتی ہے۔ کچھ راز انسان کے لیے نہیں ہوتے۔" مگر احمد اور بلال نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ بوڑھی عورت نے پیچھے سے پکارا، "تمہیں تمہاری چاہت مل سکتی ہے مگر اس کی قیمت ہوگی۔" جیسے جیسے وادی میں داخل ہوئے، ان کے ارد گرد کا منظر دھندلا سا محسوس ہونے لگا۔ رات کی جان پہچان آوازیں غائب ہو گئیں اور ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ راستہ پیچیدہ ہوتا گیا اور وادی کی دیواریں ان کے ارد گرد سمیٹنے لگی۔ جیسے ہی وہ انہیں قید کرنے لگی، ان کی آنکھیں چمک اٹھی اور وہ اپنے ارد گرد سے بے نیاز صندوق کی طرف بڑھے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اسے چھونے کی کوشش کی، ہوا میں ایک سرگوشی گونج رہی تھی۔ کون ہے جو وادی کی نیند میں خلل ڈالنے آیا ہے؟ یہ آواز ہر طرف سے آ رہی تھی۔ احمد اور بلال کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ وہ پلٹ کر بھاگنے لگے، مگر وادی کا راستہ گھوم کر انہیں پھر سے اسی جگہ لے آتا۔ آخری لمحے میں بلال نے دھیرے سے کہا، "شاید دادی ٹھیک کہہ رہی تھی"، اور جیسے ہی انہوں نے یہ مدد کے لیے پکارا، وادی میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ احمد نے صندوق کی طرف دیکھا اور سرگوشی میں کہا، "بلال، ہمیں تھوڑی سی ہمت کرنی چاہیے۔" یہ کہہ کر انہوں نے اپنے دل میں ہمت پیدا کی اور ایک بار پھر بلند آواز میں مدد کے لیے پکارا۔ وادی میں گہری خاموشی چھا گئی، جیسے ہوا میں ٹھہر گئی ہو۔ چند لمحوں بعد ہوا میں پھر سے بوڑھی عورت کی تنبیہ گونجنے لگی، "وہی پا سکے گا جو دل سے خوف نکال دے گا اور سچائی کو سینے سے لگائے گا۔" احمد اور بلال نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ان کے دلوں میں کچھ نیا عزم جاگا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ وادی نے انہیں روکنا چھوڑ دیا اور جیسے ہی انہوں نے صندوق کو چھوا، ایک نرم روشنی ان کے چہروں پر پڑی۔ اس طرح بلال اور احمد کامیابی سے یہ صندوق لے کے گھر واپس لوٹے۔ وادی کے راستے پر چل پڑے ہیں، خوابوں کے پیچھے یہ دو بڑے ہیں، خطرے کی گھنٹی بجتی ہے دور سے، پر ہم تو بے خوف دیوانے ہیں۔
खतरे की घंटी बजती है दूर से, पर हम तो बेखौफ दीवाने हैं। वादी के रास्ते पर चल पड़े हैं, ख्वाबों के पीछे ये दो तिरड़े हैं। Thank you for your support. Please like, share and subscribe to stay updated with our latest content.